وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آپ سے پکا وعدہ لیا، یعنی بنی اسرائیل سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. ہم نے یعنی یہ ایک معاہدے کا ذکر ہے، اور اس معاہدے کی خلاف ورزی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دباؤ ان کے اوپر آیا تھا اس کا ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا. خُذُوا مَا، اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑ لو اس کو جو تم کو دیا ہے ہم نے، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو اس چیز کو جو اس کے اندر موجود ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم کیا کرو، تم بچ جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اب یہ کیا معاہدہ تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جناب ہمیں کوئی کتاب لا کر دو تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھیں. اللہ نے تورات دے دی، اور ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جناب اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی، اس کتاب کی ناقدری کی، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اس کے اندر جو احکامات تھے ان کے اندر رد و بدل کر دی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے جناب پہاڑ کو لا کر ان کے سر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ اس کتاب کے اندر جو ہے اس کو مانو، نہیں تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گراتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین کے اندر جبر ہے؟ اگر جبر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جبرن کیوں منوائی ہے؟ اس حوالے سے بات ذہن میں رکھیں کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے. لیکن ان کا معاملہ الٹ ہے. ہم یہاں پر آ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی مسلمان نماز نہیں پڑھتا نا، تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں تو کہتے ہیں دین میں جبر نہیں ہے. بھائی دین میں تو جبر نہیں ہے، لیکن آپ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کے علاوہ ہے. یاد رکھیں کہ ایک آدمی ہے جو شروع سے ہے ہی غیر مسلم، کافر، اس کے معاملے میں جبر نہیں ہے. آپ اس کو جبراً دین میں نہیں لا سکتے ہیں. آپ اس کو تبلیغ کریں، دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ سمجھائیں، بجھائیں، حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھائیں. وہ آپ کی بات مان کر اگر مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ اس پر جبر نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن وہ آدمی جو مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود پھر وہ جناب اللہ کی نافرمانی کرے تو اس پر جبر ہے. یہ شریعت کی جو سزائیں ہیں یہ اسی بنیاد پر ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور اس طریقے سے مرتد کے بھی یہی حکم ہے. ایک آدمی مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے بعد جناب وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر جناب وہ کفر میں چلا جائے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے دین کو چھوڑا کیوں، اسلام کو چھوڑا کیوں؟ ثابت کریں، دلائل دیں، سمجھائیں ہمیں. اگر نہیں سمجھا سکتے تو 3 دن کی مہلت ہے، آپ واپس آئیں، اسلام میں واپس آئیں. اگر نہیں آتے ہیں تو پھر آپ کا سر قلم کیا جائے گا. یہ اسی بنیاد پر جبر ہے کہ آپ دین میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کہا ہے تو کلمہ، لیکن یہ اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے کہ اللہ آپ کی بات مانوں گا، آپ کے نبی کی بات مانوں گا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یہ لوگ اکثر جب طالبان کی حکومت تھی 2002 سے پہلے، اس وقت اکثر لوگ جو ہے نا جی یہ اعتراض کیا کرتے تھے طالبان کے اوپر کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں. یہ کیسا قانون ہے؟ دین میں تو جبر نہیں ہے. بھئی دین میں جبر ہے، ایسے معاملات میں جبر ہے. ایک اسلامی نظام کے اندر اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز اگر چھوڑ دو تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بزور بازو اس کو جناب مسجد میں لے کر آئے، ایسا قانون بنائے. ایک مسلمان کے اندر، ایک مسلمان ملک کے اندر اگر داڑھی ایک مسلمان نہ رکھیں، شاعر اسلام ہے داڑھی، وہ نہ رکھیں، اور پھر گناہ کبیرہ ہے داڑھی، اس کو اگر نہ رکھیں تو پھر یہ ایک اس حکومت وقت کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کو مجبور کرے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک اسلامی مملکت کے اندر ایک شخص روزہ نہ رکھے ہے بھائی، تو اس اسلامی مملکت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مجبور کرے، اس کو سزا دے کہ بھئی تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہے. یہ جبر نہیں ہے. جبر اس وقت ہے جب ایک غیر مسلم ہے، اس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اگر اسلام نہیں لے کر آ رہا، ایمان نہیں لے کر آ رہا، تو پھر آپ جبر نہیں کر سکتے. یہ غیر مسلم کے لیے. مسلمان کے اوپر دین کے معاملے میں جبر ہے، یاد رکھیں. تو اس لیے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا. یہ لوگ ان لوگوں نے خود مطالبہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی تو ان لوگوں نے اس سے روگردانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جناب پہاڑ لا کر ان کے سر پر کھڑا کر دیا کہ بھئی تورات پر عمل کر کے دکھاؤ. پھر آگے ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، اس معاہدے کے بعد پھر تم پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتا، لکنتم من الخاسرین، تم خسارے پانے والوں میں سے ہو جاتے.